سابق وزیر اعظم عمران خان کو آج کل مکافات عمل کا سامنا ہے۔ اپنے سیاسی مخالفین کی ذاتی زندگی کو ہدف تنقید بنا کر ان پر الزامات عائد کرنے اور بہتان تراشی کرنے والے عمران خان آج اپنی ذاتی زندگی اور خفیہ افعال بارے تنقید کا شکار ہیں۔ لیگی رہنما مریم نواز کی جانب سے عمران خان پر ذاتی حملوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ مسلم لیگ نون کے دوسرے درجے کے سیاستدان اس سے قبل بھی عمران خان کی ذاتی زندگی کو ہدف تنقید بناتے رہے ہیں، تاہم اب ماضی کے برعکس مریم نواز بھی عمران خان کے بچوں، بیماری اور فیصلوں پر بات کرتے ہوئے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ سیاسی پنڈتوں کے مطابق خود چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بھی اپنے مخالفین پر الزام تراشی کرتے ہوئے کسی بھی حد تک جانے سے باز نہیں آتے۔ تاہم یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ مریم نواز نے بحیثیت پارٹی کی چیف آرگنائزر عمران خان کے بچوں اور اخلاقیات پر کھل کر اظہار خیال کیا ہے۔ پاکستانی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے مبصرین مریم نواز کی طرف سے ذاتی نوعیت کے ان جارحانہ حملوں کو ان کی مجموعی سیاسی پالیسی میں تبدیلی اور بیانیے کی جنگ میں گولہ بارود کے فقدان سے تعبیر کر رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار زیغم خان کے مطابق مسلم لیگ نون کی قیادت کو نظر آ گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو کھیل عمران خان کھیل رہے ہیں وہ بھی وہی انداز اپنا کر میدان میں رہ سکتے ہیں، بصورت دیگر وہ اس سے باہر ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت عمران خان کے رولز آف گیم چل رہے ہیں اور انہیں بھی عمران خان کے رولز پر ہی کھیلنا ہوگا۔ اس سے قبل 1990 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رولز چلتے تھے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف الزامات کی سیاست کرتے تھے۔ پھر انہوں نے سن 2006 میں میثاق جمہوریت پر دستخط کر کے نئے رولز سیٹ کیے، لیکن عمران خان نے آ کر کہا کہ یہ مکہ ہے اور انہوں نے ان دونوں کے رولز آف گیم تہس نہس کر دیے۔ ٹی وی میزبان نادیہ نقی کا ماننا ہے کہ عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کو اس سطح پر لے گئے ہیں کہ اب وہ بھی انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی طرف سے اس طرح کے بیانات کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ خود عمران خان نے بھی اسی طرح کی زبان استعمال کی ہے اور آج کے سیاسی ماحول میں سیاسی کارکنوں اور کراؤڈ کو اس طرح کی باتیں پسند آتی ہیں، اسی لیے مریم نواز عمران خان کو انہی کی زبان میں مخاطب کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن مریم نواز کی حکمت عملی میں تبدیلی کی نادیہ نقی کے مطابق ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ ان کے پاس سیاسی اور انتخابی جنگ میں گولہ بارود کا فقدان ہے۔ تحریک عدم اعتماد لائے جانے کے بعد معاشی حالات بہت خراب ہوئے ہیں، مہنگائی پر قابو نہیں پایا جا سکا اور حکومت کی کارکردگی پر بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر بیانیے کے لیے کچھ تو کرنا ہے۔ نادیہ نقی کے خیال میں اس ماحول میں عمران خان کے پاس بات کرنے کے لیے زیادہ مواد ہے اور ضروری نہیں کہ وہ مریم نواز کی ان کے بچوں یا بیماری کے متعلق کی گئی بات کا جواب دیں۔ عمران خان اس وقت انتخابی مہم کو لے کر چل رہے ہیں اور اس کے لیے ان کے پاس مہنگائی جیسا موضوع ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام بڑی جماعتوں کے قائدین اپنے کارکنوں سمیت سوشل میڈیا پر ذاتی نوعیت کے حملوں سے باز رہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین کو اپنی کارکردگی اور مستقبل کے منصوبوں پر بات کرنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی بیماری، بچوں، میک اپ یا سرجری پر۔ زیغم خان سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی سیاست کا ماحول 1990 اور 2006 سے پہلے والا بن گیا ہے، جب میثاق جمہوریت پر دستخط نہیں ہوئے تھے۔ تہذیب میں رولز آف گیم دو بنیادی اصولوں آئین، قانون اور رواج پر مرتب ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس ماحول میں یہ غائب رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دونوں بڑی جماعتوں کے بیانیوں میں مواد نہیں ہے۔ ان کے خیال میں دونوں بڑی جماعتوں کو مل بیٹھ کر اس بارے میں کوئی معاہدہ کرنا ہوگا اور سیاسی ماحول کو بہتر بنانا پڑے گا۔ بصورت دیگر وہ ایک دوسرے کے لیے تو مشکلات پیدا کریں گے ہی، لیکن عوام کی زندگیوں میں بھی مزید مسائل کا اضافہ کریں گے۔ تاہم مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر عمر نے اس صورتحال میں بہتری کے امکان کو کم از کم انتخابات کے انعقاد تک خارج از امکان قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت نے کارکنوں اور سپورٹرز کے دباؤ پر اس پالیسی میں تبدیلی کی ہے اور فوری طور پر اس سے پیچھے ہٹنا ممکن نظر نہیں آتا۔ ہمارے اوپر کارکنوں اور سپورٹر کا بہت دباؤ ہے، لیکن زبان کی شروعات پی ٹی آئی نے کی تھی، خاص کر تحریک عدم اعتماد کے بعد انہوں نے اس میں بہت اضافہ کیا اور ہمیں
सियासी मुखालिफ के बजाय दुश्मन का दर्जा दे दिया, इसको अच्छाई और बुराई की जंग बना दिया। मोहम्मद जुबैर उमर के मुताबिक हमने तहरीक अदम एतमाद के बाद सियासत छोड़ दी थी, हम हुकूमत में थे। दूसरी तरफ पीटीआई 24 घंटे सियासत कर रही थी। फिर एहसास हुआ कि अगर सियासत नहीं करेंगे तो बाद में आप सूरत हाल संभाल नहीं सकेंगे। फिर जैसा होता है कि हर जमात में ऐसी सूरत हाल में सख्त मौक़िफ़ रखने वाले हावी हो जाते हैं, तो हमारे ऊपर भी कारकुनों का दबाव था। एक सवाल के जवाब में जुबैर उमर ने कहा कि उनके ख्याल में मरियम नवाज ने जितनी खुलकर बातें कर दी हैं, अब इससे आगे वो नहीं जाएंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।